حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات پر پہلی بیٹھک آج ہوگی۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی حکومتی کمیٹی میں شامل۔ اتحادی ارکان راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امید ہے ملک کی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی کو حکومتی اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیز کو آج ملاقات کی دعوت۔ ایاز صادق نے کہا، نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں کمیٹیوں کے ارکان کو آج دن 11:30 بجے بلایا ہے۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر ایاز صادق کی دعوت قبول کر لی۔ آج مذاکراتی کمیٹی حکومتی کمیٹی کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا اعلان، کہا آج اجلاس کو مکمل احوال بانی پی ٹی آئی کو بتایا جائے گا۔ مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ رائے کے مطابق تحریک انصاف نے حکومتی کمیٹی کی تشکیل پر سول نافرمانی کی تحریک روک دی۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے مطالبات کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا۔ حکومتی کمیٹی کے سامنے سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات رکھے گئے۔ 5000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی فہرست بنا لی، بانی پی ٹی آئی کا نام بھی شامل۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ میں تاریخ رقم کر دی۔ پروٹیز کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 36 رن سے شکست۔ پروٹیز 309 رنز ہدف کے طاقت میں 271 پر ڈھیر۔ قومی ٹیم نے 9 وکٹ پر 308 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ 47 اوور فی اننگز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اوپنر سائم ایوب کی شاندار سنچری، 101 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان اور بابر اعظم کی نصف سنچریاں۔ سلمان آغا نے بھی 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈیبیو کرنے والے سفیان مقیم نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی 2 وکٹیں۔ سائم ایوب میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سائم ایوب 235 رنز بنانے اور 2 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی سیریز بھی رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی ملک کی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ یورپی یونین کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزا پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے ICCPR کا رکن ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان نے GSP+ کے لیے ICCPR کے معاہدے پر رضاکارانہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کے خلاف مذموم سرگرمیوں میں ملوث فتنہ الخوارج ان کے سہولتکاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے دورے پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا ریاست کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ قوم کی پرعزم حمایت کے ساتھ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں پائیدار امن و استحکام کی بحالی کو یقینی بنائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ مسلح افواج کی جرأت، لچک اور غیر متزلزل عزم ملک کی خود مختاری کا سنگ بنیاد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر پرعزم۔ ترقیاتی منصوبے پورے پنجاب کو دینے کا مطالبہ۔ اٹک میں اجتماع سے خطاب میں کہا کہ پنجاب صرف لاہور نہیں، اٹک، چکوال، جہلم، راجن پور اور دیگر اضلاع کا بھی حصہ ہے۔ پنجاب میں کوئی ایسا اسپتال نہیں جہاں غریب کا مفت علاج ہو سکے۔ اگر میں خاموش رہوں تو پنجاب میں کوئی اپوزیشن نہیں۔ FBR فیصل آباد کے گودام میں کروڑوں کی چوری، ادارے کے رکھوالے ہی ملوث نکلے۔ انکوائری رپورٹ نے ملازمین کی فرض شناسی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ FBR کے 2 سپاہی، آفس سپرنٹینڈنٹ، چوکیدار اور دیگر ملازمین ذمہ دار قرار۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات سامنے لے آیا۔ سندھ میں سسٹم چلانے والوں کے گرد گھیرا تن۔ محکمہ خوراک میں 81 کروڑ کا غبن کرنے والے 3 افسران سمیت 5 ملزمان برطرف۔ ضلع کونسل ملتان میں 17 کروڑ سے زائد کی ہیر پھیر کا راز بھی فاش۔
سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں ہزاروں افراد کا حکومت کے خلاف مظاہرہ، گزشتہ ماہ ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے کے واقعے کی انکوائری کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا حکومت 15 افراد کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو گرفتار نہیں کر رہی، حکومتی بدعنوانی کی وجہ سے ناقص تعمیرات ہو رہی ہیں۔ انگلش کرکٹ بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی 2025 اور دورہ بھارت کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ انگلینڈ کے اسکواڈ میں سٹار بیٹر جو روٹ کی واپسی، بین سٹوکس انجری کے باعث جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں کپتان جوش بٹلر، جوفرا آرچر، گس ایٹنگسن، ہیری براک، بین ڈکٹ، جیمی اوٹن اور جیمی اسمتھ شامل۔ لیام لانگ سٹون، عادل رشید، جو روٹ، ثاقب محمود، فل سالٹ اور مارک ووڈ بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ۔ نومنتخب امریکی صدر کی پاناما سے پاناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کی دھمکی۔ ایکس پر پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ پاناما کینال پر چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ بحری تجارتی جہازوں کی ایک بڑی تعداد یہاں سے گزرتی ہے۔ امریکی بحری جہازوں سے حد سے زیادہ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ پاناما کینال بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے ملاتی ہے اور اس کا شمار دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں ہوتا ہے۔ یوکرین کا روس کے علاقے کازان پر 9/11 طرز کا حملہ، کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ روسی صدر نے یوکرین کو سخت جواب کی دھمکی دے دی۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کو کئی گنا زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ خارکیو کے علاقے میں کئی دیہات پر قبضہ کر لیا، ڈونیٹس کے پورے علاقے کو آزاد کرانے کے قریب پہنچ چکے۔ برازیل میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 10 افراد ہلاک۔ طیارے کو حادثہ سیاحتی شہر گراماڈو کی مارکیٹ سے ٹکرانے پر پیش آیا۔ طیارے میں سوار تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ حادثے میں مارکیٹ میں موجود 12 افراد زخمی بھی ہوئے۔ برطانیہ میں آج شدید برف باری اور ژالہ باری کی وارننگ جاری، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان فیری سروس معطل، ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر۔ شمالی آئرلینڈ میں طوفانی ہوائیں، بیلفاسٹ میں مسافر طیارے کی ہارڈ لینڈنگ، طیارے کا اگلا حصہ رن وے سے ٹکرا گیا، طیارے کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں سال 2024 میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی۔ جنوبی پنجاب کا ضلع راجن پور کو سلیمان سب سے زیادہ متاثر۔ سیلاب سے 54 موضوعات تباہ ہوئے، 7000 ایکڑ پر کپاس اور چاول کی کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ امدادی کارروائیوں میں 1500 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلابی پانی سے 6 سے زائد بنیادی مراکز صحت، 46 نان فارمل اور 12 فارمل سکول متاثر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تاحال تسلی بخش نہیں ہو سکا۔ سڑکیں تاحال ٹوٹ پھوٹ کا شکار، فصلوں کے نقصانات کے باعث متاثرین آج بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ نمک اور میٹھے کا زیادہ استعمال ہڈیوں کی کمزوری کا باعث، تمباکو نوشی، دھوپ کا جسم پر نہ لگنا اور زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا بھی وجوہات میں شامل۔ طبی ماہرین کے مطابق اپنی عادات کو بدل کر ہڈیوں کی کمزوری کے سامنے سے بچا جا سکتا ہے۔